سیدنا عثمان کے خلاف جو فتنے کا جو آغاز ہوا تھا، کیا وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کی طرف جب آتے ہیں تو جو ان پہ اعتراضات تھے، تو پہلے اس کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ سیدنا عثمان بن عفان کے خلاف کیا ایسے اسباب تھے جن کی وجہ سے عظیم سانحہ جو اسلام کا پہلا ہمیں سانحہ کہنا چاہیے وہ برپا ہو۔ تو اس کی وجوہات میں مورخین علماء نے وجوہات لکھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نرم طبیعت ہونا، حلیم الطبع ہونا ہے۔ اس کی دلیل سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا عثمان کے دور میں اس طرح کیوں فتنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی سب کچھ جو تم لوگ اب ان پہ اعتراض کرتے ہو، اگر عمر کے دور میں اعتراض کرتے، یعنی میرے والد کے دور میں اعتراض کرتے، تو تمہیں کوڑے بھی پڑتے اور تم میں سے کسی کی یہ ہمت بھی نہ ہوتی کہ اعتراض کر سکے۔ تو پہلا تو سبب جو ہے وہ یہ، اور دوسرا جو اہم سبب تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مدینہ کے اندر جو کبار صحابہ کرام تھے، سوائے ان کے کہ جن کو انہوں نے عمال کی صورت میں یا کسی لشکر کا سربراہ بنا کے بھیجا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کسی بڑے صحابی کو جو ہے وہ مدینہ سے باہر نہیں جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک تو یہ مجلس شورا کی شکل بنی رہے، اور دوسرا مدینہ جو ہے اس کے اندر ہر وقت جو ہے وہ اس طرح جو دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے اہم لوگ ہیں ان کی موجودگی رہے۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں، کچھ تو ان میں سے جا کے مکہ میں اقامت پذیر ہو گئے، جیسا کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاد کرتے کرتے جو ہے بہت دور دور چلے گئے، انس بن مالک، سیدنا حذیفہ بن یمان جو ہے وہ روس تک پہنچ گئے۔ تو یہ وہ کچھ دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ مسائل شروع ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جو اہم سب سے سبب ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن سبا ایک یمن کا عرب تھا، جو عربی تھا، جو کہ اصلاً یہودی تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا کیونکہ اس کے دل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اصلاً وہ کفر پہ ہی تھا۔ تو اس نے جو ہے فتنوں کا آغاز کیا، اور کیونکہ اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، جو علاقے نئے فتح ہوئے تھے، جیسا کہ مصر جو تھا وہ سیدنا عمر کے دور خلافت کے آخر میں فتح ہوا، تو اسلام جو ہے اپنی اصل شکل میں جو ہے وہاں پہ پہنچا تو صحیح، لیکن وہاں کی جو زیادہ تر لوگ تھے وہ صحیح دینی تعلیمات سے بہرور نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن سبا نے جو ہے وہ اپنی سازشوں کا آغاز کیا، اور اس نے مختلف صحابہ کرام کے خطوط جو ہیں وہ نقلی لکھ کے وہ ان علاقوں میں پھیلانے شروع کر، جن میں وہ صحابہ کرام جو ہے وہ نعوذ باللہ سے عثمان پہ اعتراض کر رہے تھے، تاکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے ایک خط جو ہے اس نے مصر والوں کے نام لکھا، اور جس میں ان کو ایسی باتوں کی اطلاع دی گئی کہ جی جو سیدنا عثمان جو ہے نرم طبیعت ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، یہ فلاں کام میں انہوں نے غلط کام کیا، فلاں کام غلط کیا۔ تو وہ نہ تو ان صحابہ کرام کو پتا تھا اور نہ ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ فتنہ جو ہے برپا ہو چکا ہے، اور اسی طرح عراق کے کچھ علاقوں میں بھی یہ کام کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو وجہ ہے جو کہ علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ یہ خوشحالی و خوشحالی کا دور تھا، مسلمان خوشحال بھی تھے اور فارغ بھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی تھی کہ وہ کسی کو فارغ نہیں رہنے دے، جیسا کہ ایک روایت موجود ہے کہ انہوں نے مدینہ مسجد نبوی کے اندر کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ محفل لگا کے بیٹھے ہوئے، وہ انہوں نے ایک دن نوٹ کیا، دوسرے دن نوٹ کیا، تو تیسرے چوتھے دن ان کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیوں ادھر فارغ بیٹھے ہوئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جی، کسی نے کہا جی میرا والد جو ہے وہ اسلامی لشکر کے فلاں حصے کا جو ہے وہ سپہ سالار ہے، کسی نے کہا کہ میرا باپ تاجر ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ جی ہم تو جناب اپنے والد صاحب جو ہے ہمارے اتنے عہدے پہ ہیں، تو ہم تو انہی کی کمائی پہ ہیں۔ تو سیدنا عمر نے ان کو 6 ماہ کا وقت دیا اور ان کو کہا کہ 6 ماہ کے اندر اندر کوئی نہ کوئی ہنر جو ہے وہ سیکھ کیا اور یہاں پہ فارغ مت بیٹھو۔ تو ایک یہ بھی وجہ بنی کہ سیدنا عثمان کے دور میں وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں پیدا ہوئے، یا جو پہلے 2 خلفائے راشدین تھے ان کے دور میں پیدا ہوئے، تو وہ لوگ اب جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں، یا 20 سال سے جو اوپر کی عمر ہوتی ہے، جو جوشیلی طبیعت ہوتی ہے، اس عمر میں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہی وہ سب لوگ تھے جو کہ فتنوں کے اسباب وجہ میں۔ تو اب اگلی بات یہ بنتی کہ تو کیا صحابہ کرام بھی اس میں کوئی شریک تھے؟ تو کسی صحیح روایت سے ایسا نہیں پتہ چلتا کہ کوئی صحابی جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے میں شریک ہوا ہو۔